اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 150 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو کہ لاؤ تم اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ ہی نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو۔ بس اگر وہ ایسی گواہی دیں تو تم گواہی نہ دینا ان کے ساتھ، اور نہ ان کی پیروی کرنا ان کی خواہشات کی جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو اور جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اور وہ اپنے رب جیسا دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان کو کہہ دو کہ آپ اپنے گواہ لاؤ۔ یہ گواہ لوگوں کی گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ جو لوگ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں وہ لے آؤ کہ اللہ ہی نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ یعنی کہ جو وہ کسی پیر پر وہ باس کر منت مان کر وہ جو نا رکھتے تھے کسی جانور کو، پھر اس میں سے جو پیٹ میں سے اگر کوئی بچہ نکلتا تھا مرا ہوا تو سارے مل کے کھاتے تھے، اور اگر وہ زندہ ہوتا تھا تو وہ مرد کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھاتی تھیں۔ مثلا اس طرح کی جو پیروں بزرگوں پر جو انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ گواہی پیش کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ آپ علم سے گواہی دو، تو علم سے تو وہ گواہی دے نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ بندوں کو لے آؤ جو بندے گواہی دیں، تو بندے تو جھوٹے بندے تو بہت سارے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، پھر وہ اگر گواہی دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، کیونکہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ بندے نا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بندے تو کہیں کہ ہاں یہ اللہ نے کہا ہے، بندوں کا کیا ہے؟ علم والی گواہی تو ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کے اندر یہ بولا ہوا ہو، توریت، انجیل یا زبور یا آسمانی الہامی جو کتاب ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ساتھ مل کے 4 کتابیں بنتی ہیں جو قرآن پاک بتا رہا ہے الہامی۔ باقی جو کتابیں ہیں جن کو اگر پرانی کتابیں ہیں، جس طرح ہندوؤں کے پاس بھی وید وغیرہ یا اس طرح کی کوئی ہیں، تو اگر ان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، اگر لکھی بھی ہوگی تو ہم کیسے مان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے الہامی ہونے کا تو ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ تو باقی جو توریت، انجیل اور زبور وغیرہ ہے تو اس میں تو کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ گواہی دیں لوگ تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اے نبی، اور ان کی تابع داری خواہشات کی بھی نہیں کرنا کہ وہ ان کا دل کر رہا ہے یا وہ اس طرح چاہ رہے ہیں تو میں نے بھی اس طرح کی بات کر دینی ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے ان کے خواہشات کی تابع داری نہیں کرنی ہے، ان لوگوں کی جو ہمارے آیات کو نہیں مانتے اور آخرت پہ جن کا یقین نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو، یعنی جو لوگ انہوں نے مانے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے کام ان کے بارے میں مان رہے ہیں جو اللہ کر سکتا ہے، تو وہ بھی اگر کر پائیں تو یہ ہمسر ہے، اس جیسا کام کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے مانا جائے کہ یہ بارش بھی برسا سکتا ہے کوئی پیر، تو یہ اللہ کا ہمسر ہو گیا، یا یہ بیٹا دے سکتا ہے، یا یہ دولت میں اضافہ کروا سکتا ہے یا کر سکتا ہے، جو بھی ہو تو یہ اللہ کا ہمسر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تم نے گواہی بھی نہیں دینی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 151 آیت میں، کہہ دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے۔ یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم بتا دو ان کو کہ میرے رب نے کیا حرام کیا ہے، جو میرے پاس وحی آئی ہے اس کے مطابق کیا کیا چیزیں حرام ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دو۔ وہ یہ
یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ تم اللہ کا کسی کو ذرہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے ذرہ بھی. ایک ذرہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل آخری نقطہ ہوتا ہے کسی شے کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرہ بھی کسی کو شریک نہیں بنانا ہے اللہ کا. تو وہ کسی کو ہے، یہ نہیں کہ پیغمبروں کو چھوڑ کے یہ جو میں نے ولی چھوڑے ہوئے یہ جو وہ لوگ مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس طرح کا درجہ دیا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر اپنا ولی بتایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام اس کے حوالے کر دیے ہیں. یہ ولی کا درجہ نہیں ہے. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو آتا ہے وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کوئی کام کیے لگائے ہوئے تھے کہ یہ کام تم کر لو. وہ اللہ خود کر رہا ہوتا ہے. وہ جو دوست ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات دیتا ہے، اس کو آپ اس درجے میں نہ لے کے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا اللہ کا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو والدین ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. پھر اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، یعنی غربت کے ڈر سے کہ میں غریب ہوں، اتنے بچے میں کہاں سے پال سکوں گا، کس طرح کھانا کھلاؤں گا، کس طرح یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے، جان ان کی نہیں لینی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، یعنی یہ جو رزق دیتے ہیں یہ اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے آپ کو بھی رزق دینا ہے اور ان بچوں کو بھی رزق دینا ہے جو میں نے آپ کو دیے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور قریب مت جاؤ بے شرمی کی باتوں سے، خواہ وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. یعنی وہ حرام کام، بے شرمی والے کام اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں کرنے، چاہے وہ چھپ کر کریں چاہے وہ ظاہر ظہور کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو قتل حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے لیے میں نے بولا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں ان کو آپ نے مارنا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ حق ہو، یعنی آپ کا کوئی نقصان کر رہا ہو، یا جس طرح کتا وغیرہ دیکھیں کہ یہ پاگل ہو جاتا ہے، یا سانپ وغیرہ یہ ڈسنے کا ڈر ہوتا ہے، ویسے تو حرام ہے. لیکن ابھی اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ حق کے ساتھ یہ آپ کا کوئی نقصان کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو مار سکتے ہو، ورنہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اس نے تم کو ان کا تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. یعنی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو یوں کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ نبی ان کو بتا دو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، یہ حکم میں آتا ہے تاکہ تم اس سے سمجھ کے کام لو. یعنی پھر ان کاموں سے آپ نے انحراف نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں میں آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو پھر اس پہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور ان حکموں میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہی بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ذرہ بھر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، علی ہو، کوئی بھی ہو، جس کو بھی آپ سمجھ لیں. کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بن جائے کسی بھی کام میں. آگے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو. یعنی جو یتیم ہو جاتا ہے کوئی بندہ، بچہ، اس کے والدین کچھ امیر ہیں اور کچھ رشتہ دار وغیرہ یا اس طرح کے بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا مال کھا لو جتنا کھا سکتے ہو.
اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، ان کی حفاظت رکھنی ہے، آگے وہ بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ غریب ہوتا ہے جو حفاظت کرنے والا، تو وہ تھوڑا بہت لے سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ جو مال ملا ہڑپ کر لیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حتیٰ کہ پہنچ جائے وہ سن رشد کو، یعنی بڑا ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پورا کرو ناپ تول انصاف کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ناپ تول کرو وہ انصاف کے ساتھ کرنی ہے، پوری دینی ہے۔ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ اسی حکم کی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مسلم کا لفظی مطلب یہی ہے کہ فرمان بردار، فرمان بردار نے تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم خود کو فرمان بردار سمجھیں، کام اپنی مرضی سے کریں، بلائیں پیروں کو اور ہم کہیں کہ بھئی ہم تو بڑے فرمان بردار ہیں۔ اس طرح فرمان بردار بچے کو والد نہیں رکھتا کہ میں اگر جو کام تمہیں کہتا ہوں وہ تم کرتے نہیں ہو، نکلو گھر سے۔ نہیں ذمہ داری کا بوجھ ہم ڈالتے کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی پر، کسی جان پر زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اتنی ڈالتے ہیں جتنی اس کی طاقت ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو بھی بات کرنی ہے اس کو انصاف کے ساتھ کرنی ہے۔ وہ آپ کا چاہے سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ کا والد کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کا چچا کیوں نہ ہو، آپ کا مسیر کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتہ دار نزدیکی بھی ہو، بیٹا ہو، بات انصاف کی کرنی ہے، سچ بات ہے وہ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رشتہ دار کی سائڈ لے لینی ہے، جس طرح ہم نے اکثر بھی دیکھا ہے کہ بس جے میری مرضی جو میں کروں، یہ بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انصاف کی بات ہوگی، جو بات بن رہی ہے وہی کرنی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بات انصاف کی کہو اور حق بات کہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جو بندہ منت مان رہا ہوتا ہے یہ بھی وعدے میں ہوتا ہے۔ جو ہم مسلمانی میں داخل ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ کے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ہم پر لازم ہو جاتے ہیں، یہ وعدہ ہے۔ مسلمانی کا کلمہ پڑھ کے ہی ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم ابھی فرمان بردار ہو گئے، جیسے آپ نے کہنا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ یہ ہے مسلمانی۔ مسلمانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور گیت نبی کے گاتے رہو، یا گیت علی کے گاتے رہو، یا گیت ولی کے گاتے رہو، یہ مسلمانی ہے۔ یہ مسلمانی کے نام پر دھبا ہے۔ یہ پھر اسی طرح اس وجہ سے عیسائی، یہودی، ہندو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہو۔ یہ مسلمانی اس طرح کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف منافقوں کی طرح مسلمان کا لفظ یوز کر کے اور آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ یہ منافقت ہے، مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں کہ حکم دیا ہے اللہ نے تم کو ان کا تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ باتیں ہیں جن کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے، حکم دیا ہے کہ ان سے آپ انحراف نہ کریں، ان کو آپ اپناؤ اپنی زندگی میں، تاکہ یہ نصیحت آپ کو ہو اور نصیحت آپ قبول کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت بھی ہے، حکم بھی ہے کہ یہ آپ کو قبول کرنا ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 152 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ 153 نمبر آیت میں کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔